نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورہ صف آیا مقدسہ نمبر 6 اور 7 دو پڑھی ہیں۔ دو آیات مقدسات پڑھی ہیں اور دونوں میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہے، رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ احمد عیسیٰ بات احمد عیسیٰ کی کر رہے ہیں، ان کی جو اس کو ماننے والے ہیں، جو اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، ان کی بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے، ان کی بات بھی ہوتی ہے۔ باقی بات تو میں احمد عیسیٰ کی آیا مقدسہ بھی جو اس نے پڑھی ہے سناؤں گا، اور وہ اس آیا مقدسہ کو سمجھاتے کہ کیا کہہ رہا ہے کہ کالا کے بعد میرا نام لگا دو، مراد عیسیٰ یا احمد عیسیٰ لگا لو۔ اور کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سلف کی بات ہے، بنی اسرائیل سلف ہو گئے، بنی اسرائیل سلف ہو گئے۔ اب سننا اور سمجھنا اور پرکھنا تمہارا کام ہے۔ یہودی آج بھی زندہ ہیں،
اور موجود ہیں، اور عیسائی آج بھی زندہ ہیں اور موجود ہیں۔ دونوں کو اللہ نے بنی اسرائیل کہا ہے، لہذا احمد عیسیٰ نے سب سے بڑا جھوٹ یہ بولا ہے کہ وہ سلف ہو گئے، مر گئے، مٹ گئے۔ یہودی بنی اسرائیل ہے، عیسائی بنی اسرائیل ہے، یہ دونوں قومیں موجود ہیں، دونوں بنی اسرائیل ہے، دونوں بنی اسرائیل ہے۔ لہذا احمد عیسیٰ کا جھوٹ یہ پکڑا گیا، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ بھی لعنتی ہوا۔ بنی اسرائیل موجود ہے، یہودی موجود ہے، بنی اسرائیل موجود ہے، عیسائی موجود ہے، بنی اسرائیل موجود ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، انی رسول اللہ الیکم۔ اب احمد عیسیٰ نے کیوں جھوٹ بولا کہ وہ تو سلف ہو گئے، اور یہاں بنی اسرائیل کی بجائے لگا لو یا قومی، میری قوم مسلمان، تیری قوم تو ہم ہیں ہی نہیں، قطعاً نہیں۔ کوئی یہودی عیسائی یا ہندو تیرے پہ جو ایمان لائے ہیں اور تجھے کہتے ہیں کہ احمد عیسیٰ کا نور کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا، اس نور پہ اندھیرا چھا سکتا ہے، مٹا نہیں سکتا۔ جب کوئی پہنچ گیا نا تو نور کے پیچھے سے بھی دھوں نکل جائے گا، بالکل یہ نکلے گا۔ ابھی تو چھپ کر کہاں بیٹھ کے بنا رہا ہے ویڈیو اور پھر یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہے میری طرح، جب باہر کے نکلے گا نا تو پھر پتہ چلے گا کہ نور کتنا چمکا ہے تو کتنا چمکے گا۔ باہر تو نکلے، اس شمع کی روشنی لینے والے بڑے ترس رہے ہیں کہ باہر تو نکلے، اس کی روشنی ہم بھی تو دیکھیں۔ چلو یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ اب اگلی بات، انی رسول اللہ، لفظ الیکم، الیکم اس نے جتنی مرتبہ پڑھا گدھے کے بچے نے، حرام زادے نے، یہ دوسرا لفظ میں قرآن پاک استعمال کرتا ہوں، اتل بعد ذالک ازنی، اور گدھے کا بچہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی تشریح میں اس نے مسلمانوں کو گدھے کے بچے کہا ہے، اور حرام زادہ اس لیے کہ قرآن پاک نے کہا ہے اتل بعد ذالک ازنی۔ لفظ الیکم اس نے جتنی مرتبہ پڑھا علیکم، جتنی مرتبہ پڑھا علیکم، میں سناؤں گا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سناؤں گا، اور تمہارے پاس اس کا لنک بھی ہے، وہ نکال کے سن بھی لینا، میں بھی سناؤں گا۔ میں جو بار بار قرآن پاک کو غلط پڑھتا ہے نا تو اس لیے میں سناتا ہوں۔ اگر لفظ یدیہ تو جتنی مرتبہ اس نے پڑھا یدئی پڑھا، یدئی، یدیہ نہیں پڑھا۔ آگے بھی رسول ان ہے، ایک رسول کا ذکر ہے، اس نے کہا رسول آئیں گے، جمع استعمال کیا، جمع رسول ان ہو گیا، اس کا کہہ رہا ہے اپنا، یہ کتاب ان ہو گیا نا تو جمع ہوگی، بے رسول ان ہو گیا تو جمع ہوگی، کیونکہ یہ علم محمد کے فلٹر سے آتا ہے، یہ علم محمد کے فلٹر سے آتا ہے، اور گرامر نذیر کی قبر سے اچھلے مار کے نکلتی ہے۔ ہمارے نزدیک رسول ان کا ایک ہی رسول ہے، اس کے نزدیک رسول ان جمع ہو گئے۔ چلو اب تھوڑا سا سن لو، باقی تشریح میں بعد میں کرتا ہوں۔ اب اس کی جو چبڑ ہے، قرآن پاک بھی چبڑوں کی طرح پڑھتا ہے، جہلوں کی طرح، اجڈوں کی طرح۔
معراج کی عیسیٰ کی تاریخ ہے بنی اسرائیل والے عیسیٰ کے اصل سے. یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نبوت کا رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے, لہذا یہ کذاب اس نے دعویٰ کیا. یہ دیکھیں ذرا, وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ علیکم. جب عیسیٰ ابن مریم کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا تو عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور میری تصدیق اس میں موجود ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. کس میں موجود ہے؟ جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ بنی اسرائیل والے عیسیٰ کی مسل سے آج کا ذکر ہے. یہ احمد عیسیٰ کی تاریخ ہے. یہ احمد عیسیٰ ہے جس نے آ کے کہا اے مسلمانوں, اے وہ جو بنی اسرائیل کی مسل ہو, جو بنی اسرائیل کی مسل ہو. اس کو بورڈ کے اوپر کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ آسان ہو جائے. جی زیادہ آسانی ہو جائے. یہ الکتاب سے آج بھی نکال لیتے ہیں. جی اچھا, جب بنی اسرائیل میں عیسیٰ آیا تو کون سا عیسیٰ آیا؟ عیسیٰ نہیں, عیسیٰ ابن مریم آیا. کون آیا؟ عیسیٰ ابن مریم, مریم کا بیٹا. ٹھیک ہے جی. تو جب عیسیٰ ابن مریم آیا تو اس نے آ کر کیا کہا, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ. اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ہوں اللہ کا, میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف, اور میری تصدیق کس میں موجود ہے؟ میری تصدیق اس میں موجود ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان موجود ہے. ہدایت کے نام پر کیا جی, لہذا تمہیں دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہے؟ تورات. تو تم تورات سے میری تصدیق کر دو. تم تورات سے پوچھ لو کہ آیا یہ رسول وہی رسول ہے یا نہیں جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہوا ہے. اگر تو جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے وہ کتاب, وہ لٹریچر, وہ کہتا ہے نہیں یہ کذاب ہے, یہ وہ رسول نہیں ہے, تو ٹھیک ہے مجھے کذاب کہو, تمہیں یہ حق بنتا ہے. لیکن اگر جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اس میں میری تصدیق موجود ہے, تم کس بنیاد پر میرا کفر کر رہے ہو؟ یہ کیا ساجرہ والی نا نہیں بلکہ علامہ کے مسئلوں سے آج کا ذکر, آج کی تاریخ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں کیا ہے, اوپر کیا ہے, اوپر ہے عربی یعنی جو سلف کا ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ, وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم, انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ.
ہو گئے یعنی موجودہ یہ کون؟ خود کو مسلمان کہلوانے والے، جن کی طرف میں بھیجا گیا ہوں یا جن کی طرف بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا اچھا آگے کیا ہے؟ آگے ہے التورات، آگے کیا ہے؟ التورات۔ تو وہ تو اس وقت وہ بنی اسرائیل کے پاس تھی نا، تو التورات کو کر دیں سلف، تو مسل کیا آئے گا؟ ھذا القرآن، کیا آئے گا؟ ھذا القرآن، کیا آئے گا؟ ھذا القرآن۔ اب آئے، اب کیا بنے گی یہ آیت جو ہے، جو کہ بینہ حالت میں ہوگی آیت لیکن بینہ حالت میں ہو جائے گی۔ وَإِذْ قَالَ عیسیٰ، یا احمد عیسیٰ کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ عیسیٰ یا قومی انی رسول اللہ علیکم انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدیہ من ھذا القرآن۔ من ھذا القرآن، من ھذا القرآن۔ جی تھوڑا سا میں نے سنا دیا ہے، باقی آپ اس کا لنک نکال کے خود سن لینا۔ اور میں جو نشاندہی کرنے والا ہوں وہ یہ کہ بنی اسرائیل موجود ہیں، بنی اسرائیل موجود ہیں، یہودی موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، بنی اسرائیل موجود ہیں۔ اب اس کو انہوں نے سلف کر دیا اور تصدیق کرنے والے وہ سلف ہو گئے، تو لعنت ہے تصدیق کرنے والے پر بھی جو اس کی تائید کر رہا ہے، اس کی بات کی جو تائید کر رہا ہے اس پر بھی خدا کی لعنت۔ اسے یہودی نظر نہیں آتے، عیسائی نظر نہیں آتے، سارے تو موجود ہیں، سارے موجود ہیں۔ اور جب نبی علیہ السلام بھی تشریف لائے دنیا میں تو وہ یہ موجود تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ نجران کے عیسائیوں نے نبی علیہ السلام کے آ کر ساتھ مناظرہ کیا تھا، جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم بھی اپنے ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ عیسائیوں کو فرمایا تھا۔ یہودیوں کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام کی بات چیت چل رہی تھی تو یہودی بھی موجود تھے، بنی اسرائیل موجود تھے، بنی اسرائیل موجود تھے۔ تو قرآن پاک کی آیات مقدسات جو اتنی، وَإِذْ اور یاد کرو تم اس وقت کو کہ جب تم میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے تمہیں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انی رسول اللہ علیکم، یہ پڑھ رہا تھا علیکم، جو ہاں میں ہاں ملاتا اس پر بھی خدا کی لعنت ہے، قرآن کو بدل رہا ہے۔ یا قومی، ہم تو اس کی قوم نہیں، مسلمانوں کے خلاف اس کو گدھے کے بچے لعنتی کہتا رہتا ہے، تو ہم بھی لعنتی، گدھے کا بچہ، حرام زادہ، الو کا پٹھا، خنزیر کا بچہ، ہم بھی کہتے رہتے ہیں۔ اس میں جو جیسا کرنا کہتے ہیں، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے نہ کہنا ہے۔ جو ہمارے مسلمانوں کو گالی نکالے گا، اسے مسلمان گالے میں پھول تو نہیں ڈالیں گے، اور گدھے کے بچے کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ علیکم کہہ رہا، علیکم، لفظ ہے الیکم،
آگے لفظ جو ہے اگلا سنو، اور گدھے کے بچوں آگے سنو، احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، اور گدھے کے بچوں آگے سنو، آگے لفظ ہے مصدقا لما بین یدی، اس کا معنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں، میں تصدیق کرنے والا ہوں جو تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے۔ اور یہ گدھے کا بچہ کیا ترجمہ کر رہا ہے؟ اور تائید کرنے والے حرام زادے اگر اس کے تائید کر رہے ہیں، تائید کرنے والے یعنی اس کی جو بات وہاں بیٹھے موجود یا والیوم میں آ کر اپنے ساؤنڈ میں بات سن رہے ہیں اور وہ تائید کر رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے وہ میری تصدیق کرنے والی ہے۔ ترجمہ اور مفہوم ہی غلط۔ جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے وہ میری تصدیق کر رہی ہے، یہ مفہوم ہے۔ جو ترجمہ اور قرآن کے مفہوم کو بدل رہا ہے اس پر بھی خدا کی لعنت، اور جو اس مفہوم اور ترجمے کی تائید کر رہا ہے وہ بھی گدھے کے بچے حرام زادوں پر خدا کی لعنت۔ مصدقا لما بین یدی، تصدیق کرنے والا میں ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو تمہارے ہاتھوں کے پاس ہے یعنی تورات ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، وہ میری تصدیق کرنے والی نہیں۔ مفہوم کتنا بدل گیا۔ گدھے کے بچوں، احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، اور احمد عیسیٰ حرام زادے، اتل من بعد ذالک زنیم، تجھے تو مفہوم کا بھی پتہ نہیں، تجھے تو مفہوم کا بھی پتہ نہیں۔ دنیا کائنات میں ڈنکے کی چوٹ اور چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں جو ترجمہ جو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں یہی قرآن پاک کا مفہوم ہے، احمد عیسیٰ نے بدل کے بیان کیا ہے۔ یا قومی یعنی مسلمان کہلانے والے، آگے ہے من التورات مصدق لما بین یدی من التورات، آگے کیا ہے؟ یہاں تورات کی جگہ من القرآن ہی لگا دو، تو من القرآن، قرآن کس کا ہے؟ قرآن کس کا ہے؟ تو تصدیق بھی وہی کرے گا نا جس کا قرآن ہے۔ تو احمد عیسیٰ نے جھوٹ بولا ہے، جنہوں نے تصدیق کی وہ بھی حرام زادے، اور جس نے تورات کی جگہ قرآن پاک لگا وہ بھی حرام زادہ۔ قرآن پاک کو حرام زادوں کے علاوہ کوئی بدلے گا نہیں، کسی نے آج تک یہ الفاظ بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ کس نے کی؟ حرام زادے نے، اور اپنے آپ کو نبی بھی کہلاتا ہے اور قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ انی رسول اللہ علیکم، لفظ رسول اللہ، یہ اللہ لفظ زبر جو پڑھی ہے اس نے غلط پڑھی، لکھنے کے باوجود غلط لکھا۔ انی رسول اللہ علیکم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ قرآن پاک غلط بھی پڑھتا ہے پھر بدلنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور سیاق و سباق کا پتہ نہیں۔ یہودی اس کے باپ آج بھی زندہ ہے، عیسائی اس کے باپ آج بھی زندہ ہیں، محمد جو باپ اس کا ہے محمد کے فلٹر سے ہے وہ بھی آج بھی زندہ ہے۔ ہو سکتا ہے زندہ ہی ہو نا، محمد اس کو بھولا تو نہیں نا جس کے فلٹر سے یہ ہے۔ نذیر کا فلٹر تو فیل ہو گیا نا، تو محمد کے فلٹر سے یہ ہوا تو وہ بھی زندہ، وہ بھی زندہ۔ اب مسل نہ بنا، بنی اسرائیل کی مسل مسلمان نہ بنے، کیونکہ بنی اسرائیل تو اب زندہ ہیں، موجود ہیں۔
بنی اسرائیل موجود ہیں، یہودی اور عیسائی دو قومیں بنی اسرائیل کی موجود ہیں، لہذا وہ سلف نہیں ہوئی۔ قال عیسیٰ علیہ السلام ظاہری دنیا میں سلف ہو گئے، ظاہری دنیا میں وہ سلف ہو گئے۔ ظاہری دنیا سے وہ چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام سلف ہو گئے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ بنی اسرائیل موجود ہیں، اور جو تصدیق کر رہا ہے، غلط تصدیق کر رہا ہے، وہ بھی حرام زادہ، اور جو قرآن کو بدل کے بیان کر رہا ہے وہ بھی حرام زادہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، اور جس نے اس کو جمع بنایا، دنیا کائنات کی کوئی ڈکشنری، کوئی لغت اس کو جمع نہیں بنا سکتی، جس نے اس کو جمع بنایا کہ میرے بعد رسول آئیں گے، وہ بھی حرام زادہ۔ اب اتنے حرام زادے رل جائیں، اس کے باوجود قرآن کو تو نہیں نہ بدل سکتے۔ حرام زادے تو ہیں نا، کوئی محمد کے فلٹر سے ہے تو کوئی کسی سے حرام زادہ بن گیا، یہ اپنی تصدیق کروائیں، ورنہ توبہ کر لیں۔ میں بات صحیح کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کو بدلنے والا، نبی علیہ السلام کی شان کو کم کرنے والا، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا قرآن پاک نے قاعدہ بنا دیا ہے، اتل بعد ذالک زنیم، وہ حرام زادہ ہوگا۔ کہتا ہے تاریخ جو ہے، اب میری تاریخ بیان ہوئی، تیری تاریخ کیسے بیان ہوئی بھائی؟ تجھے تو یہ نہیں پتا کہ مصدقا لما بین یدیہ کا ترجمہ مفہوم کیا ہے؟ تو ترجمہ کر رہا ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں میں ہے وہ میری تصدیق کرنے والی ہے، یہ ترجمہ ہی نہیں، یہ مفہوم ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو تمہارے پاس موجود ہے تورات سے۔ عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کرنے والے ہیں، اور نبی علیہ السلام مصدق ہیں۔ احمد عیسیٰ تو تصدیق کرنے والے نہیں، کیونکہ کھچ زمانے کی، چبل زمانے کی، چگڑ زمانے کی، اور خاص طور پہ محمد کے فلٹر سے جو اس کا اعتراف ہے۔ میں اس کا ترجمہ صحیح کر دیتا ہوں، محمد کے فلٹر سے نبی نکلا، پیور حرام زادہ۔ محمد کے فلٹر سے، جس طرح غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں پہلے غلام احمد تھا، پھر مریم بنا، مریم سے اللہ نے رجولیت فرمائی، پھر اس رجولیت سے جو میں پیدا ہوا تو میں بن گیا احمد۔ وہ بھی احمد کا ہونے کا دعویٰ دار تھا، احمد کا، یہ بھی احمد کا ہونے کا، احمد عیسیٰ کا نام ہے نا، یہ بھی احمد ہونے کا کئی دفعہ دعویٰ کر لیتا ہے۔ یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے نا، اس کو جھٹلا کے دیکھو، اس کی کتاب کو جھٹلا کے دیکھو، اور صفحہ 20 پر جا، اپنی کتاب کے صفحہ 20 پر جا، وہاں لفظ انہیں لکھا ہے نا، اتبعا، آ کا معنی کیا ہو گیا؟ وہ الف جو ہے، اتبعا کا حمزہ جو ہے نا، وہ نفس کلمے کا ہے، وہاں کیا ترجمہ تو نے کر دیا، یہ تیرا علم ہے۔ جس طرح انزل کا حمزہ تو نے علیحدہ کر دیا، علیحدہ ہو گیا، نزل علیحدہ ہو گیا، وہاں کتاب میں بھی تو نے کھچ ماری ہوئی ہے۔ صفحہ 20 پر اتبعا کا ترجمہ تو نے کیا نہ، اس کو کیا اتباع کرتے ہیں، وہ کیا اتباع کریں گے میری، یا کیا اتباع کریں گے؟ کیا اتبعا نفس کلمے کا ہے، فعل ماضی کا سیگا اتبعا، اتبعو ہوتا تو متکلم کا ہوتا، وہاں حمزہ علیحدہ کر دیا تو تابع علیحدہ کر دیا، ایک تا کو ویسے ہی کھا گیا۔ یہ ہے علم، وہ علم جو محمد کے فلٹر سے نکلتا ہے، اور نذیر کی قبر سے گرامر اچھلے مال کے نکلتی ہے۔
جاؤ جا کر کسی سے پوچھو یہ اقتاب آقا اس نے جو تشریح کی ہے الکتاب میں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جب میری کتاب کو غلط کر دے گا $100 جو ہے 100,000 ڈالر ایک میں انعام دوں گا، تیری کتاب ساری غلط ہے۔ دوسرے صفحے سے تو نام کو کنیت کہہ رہا ہے، اور دوسرے صفحے پہ اللہ کے نام کو تجھے بنانا نہ آیا۔ الہ ہے نا اصل میں، ہاں تو ہم مانتے الہ ہے، الہ ہے تو 2 حمزے مل کے نا اوپر جا کے شاد بن گئے، یا اوپر کھڑی زبر بن گئے، 2 لام بن گئے، یہ ہے الف لام بن گئے۔ دنیا کائنات میں ایسا کوئی قاعدہ ہے؟ ہاں ہے، وہ ہے، مجھے یاد آ گیا، جو قاعدہ محمد کے فلٹر سے نکلا اور گرامر نذیر کی قبر سے چھلے مار کے نکلی۔